کرامت تو صادر ہی ولی اللہ سے ہوتی ہے. اگر آپ ولی اللہ نہیں ہیں، آپ کا حلیہ ہی ولی اللہ جیسا نہیں ہے، عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے. کہاں یہ شوکدہ باز اور کہاں وہ امام الاولیاء کہ اس کا عالم ہونا شرط ہے. لہذا ان کے اندر نہ علم کی شرط ہے، مچھلی منڈی بنی ہوئی وہاں پر، اور اتنا کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی وہاں نظم و ضبط نہیں، اور ایسے ہے کہ ابھی کھانے کو پڑ جائیں گے اور ابھی جناب وہ اس کا قیمہ کر دیں گے. اور جنات کے ذریعے سے کوئی بھی کام کروا لیا جاتا ہے. کسی کی جیب خالی کروانی ہو، ایک شوکدے کو کرامت کا نام دینا ہے تو آپ کی ولایت کسی نے چھین کر تھوڑی لے جانی تھی ساتھ. نام ولی رکھ لینے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا. کہ ولی اللہ ہو یا پیر ہو یا گدی نشین ہو، وہ قرآن کی اس طرح بے ادبی کرواتا ہے. میرا یہ قصور ہے، میں نے انگلینڈ میں، میں نے یو کے میں نے کینیڈا میں جناب یہ پتہ نہیں کس ملک کا نام لیا کہ میں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، وہاں پر مریضوں کو بلایا. وہی مریض اس کے پاس تو کرامتوں کی بھرمار ہوتی ہے. اللہ کا ولی حرام کاموں سے بچنے والا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سید اقرار الحسن نے پیر حق خطیب کو چیلنج کیا تھا کہ جو ٹرک آپ لگاتے ہیں اپنے ٹرینڈ مریضوں کو، وہ ٹرک تو ہم بھی آپ کے سامنے آ کر لگا دیتے ہیں، تو لیکن ما بہل امتیاز بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مختلف ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے اور وہ آپ کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کو ولایت کا معیار قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صاحب کرامت کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، اور شوبدہ بازیوں کا سہارا لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو راہ حق سے ہٹانے اور پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، 14 تاریخ اقرار صاحب نے دی تھی، اور اس کے مطابق وہ وہاں پر پہنچے ان کے آستانے پر، اور وہاں پر جو بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، یا بہت سے لوگ جو ہیں اس سے ناواقف ہوں گے. تو میں نے بھی تقریباً پونے 2 گھنٹے کے قریب اس کو دیکھنے پر ضائع کیے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں ضائع کر لوں تو میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ اپنا وقت بچا سکے اور ان کو خلاصہ پیش کر دیا جائے کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں تھیں، کون سے دعوے درست نہیں تھے، کون سی باتیں irrelevant تھیں، تو وہ آپ کے بھی گوش گزار کر دوں. عزیزان محترم، سید اقرار کا یہ پوچھنا کہ آپ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں تھی. وظیفہ وہ جو مرضی پڑھتے ہوں، وہ مسلمان ہیں، تو ان سے یہی حسن ظن رکھا جانا چاہیے کہ وہ قرآن و سنت سے ہی کوئی روایت کیا ہوا وظیفہ پڑھتے ہوں گے، یا مثبت کلمات کا ہی وظیفہ پڑھتے ہوں گے اگر اچھا گمان مومن سے رکھا جائے تو. اس کے بارے میں پوچھنے کی حاجت نہیں تھی. کون سا سبق پڑھتے ہیں، اس کی بھی حاجت نہیں تھی. کس ہستی سے یہ طریقہ علاج ثابت ہے، اس کے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں تھی. طریقہ علاج اگر شریعت سے ٹکراتا نہ ہو تو وہ اختیار کرنا بالکل جائز ہے. اگر کوئی شخص ہاتھ ہلا رہا ہے تو ہاتھ ہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص جادو زدہ ہو اور اس کا کوئی شخص علاج کرے کلمات حسنہ کے ذریعے یا قرآن و سنت کی معصورہ دعاؤں کے ذریعے، جو قرآن و سنت سے دعائیں ثابت ہوں، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ وہ جنتر منتر نہ پڑھتا ہو یا ایسے کلمات نہ پڑھتا ہو کہ جو شرکیہ کلمات پر مبنی ہوں، جو خلاف قرآن اور خلاف سنت کلمات پر مبنی کوئی وظیفے ہوں، تو ایسے وظائف نہ وہ پڑھتا ہو. چونکہ وہ جو بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نہیں یہ کہہ سکتے، بدگمانی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی جو ہے وہ ہندوانہ کوئی وظیفہ پڑھتے ہوں گے یا شرکیانہ یا مشرکانہ کوئی عمل کرتے ہوں گے. تو اس کے بارے میں تو اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن عزیزان محترم، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، کون سے وظیفے آپ استعمال کرتے ہیں،
تو یہ منہ سے سوئیاں نکالتے ہیں، آنکھوں سے گولیاں نکالتے ہیں، منہ سے بلٹس نکالتے ہیں، کہیں سے بلیڈ نکال رہے ہیں، کہیں سے زنجیریں برآمد کر رہے ہیں۔ تو یہ جدید دور کے اندر یہ شیطان نے کون سا ایسا جدت پر مبنی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس کو آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ تو کچھ کلمات اس میں میرے بھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرامت ہے، بھائی کرامت ہے۔ آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ولیوں کا غلام کہتا ہوں، لیکن ساتھ کہتے ہیں جو میں کرتا ہوں وہ کرامت ہے۔ کتنا تضاد ہے اس بارے میں۔ کرامت تو صادر ہی ولی اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ولی اللہ نہیں ہیں، اور یقیناً نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی حرکات و سکنات اولیاء اللہ جیسی نہیں ہیں، آپ کا حلیہ ہی ولی اللہ جیسا نہیں ہے۔ حدیث پاک آپ کے گوش گزار ہم کر چکے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ کے تو بال ہی آپ کے شولڈر سے کافی نیچے نیچے آ رہے ہیں۔ تو یہ سیدھا سیدھا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی لعنت کو آپ اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں، اور پھر آپ ولایت کے دعوے دار ہیں اور کرامت کے دعوے دار ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں ولی بھی نہیں ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ تضادات ہیں ان کی گفتگو کے اندر۔ پھر اپنی اس شعبدہ بازی کو جو وہ وہاں پر اپنے آستانے پر ظاہر کرتے رہتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے استشہاد پیش کیا، ایک مثال پیش کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے، کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کو بھیجا اور وہ کاسا دے کر اور کہا کہ وہ دریا کو اس میں ڈال لاؤ، تو وہ پانی اس کے اندر آ گیا۔ تو پھر اس کو بھی کرامت نہ مانو، اگر تم میری کرامت نہیں مان رہے تو پھر ان کی کرامت بھی نہ مانو۔ کہاں یہ شعبدہ باز اور کہاں وہ امام الاولیاء جن کا نام بھی اس کو لینا نہیں آ رہا تھا۔ یہ حضرت داتا علی حجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور غوث پاک سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تین ہستیوں کے ناموں کو مکس کر کے بیان کر رہا ہے کہ ان کا نام کیا لے رہا ہے، خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری۔ نہ پتہ لگ رہا ہے حجویری کہہ رہا ہے، نہ پتہ لگ رہا ہے اجویری کہہ رہا ہے، نہ پتہ لگ رہا ہے اجمیری کہہ رہا ہے۔ تو تین ہستیوں یعنی محی الدین تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، وہ نام تو اس کے زبان پہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر وہ اجمیری ہیں تو ان کو ساتھ حجویری بول رہے ہیں، داتا صاحب کے شہر کی نسبت جو ہے اس نام کے اندر مکس کر رہا ہے۔ تو چلیں کوئی بات نہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اگر نام اس وقت جو ہے وہ نہیں زبان پر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے کہ بھول گئے، خطا ہو گئی، نسیان ہو گیا، سہو ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن عزیزان محترم پھر کہا کہ جب اقرار صاحب نے کہا جی تو یہ تو نام ہی کسی ہستی کا نہیں ہے، کہ نام کوئی، نسبت کوئی، لقب کوئی، تو کہا کہ نام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے جی کہ آپ نے میرے باپ کو برا کہا ہے۔ تو عزیزان محترم واقعی کسی کے باپ کو برا نہیں کہنا چاہیے اگر برا کہا گیا ہے، بہرحال ہم نے نہیں سنا یا دیکھا کہ کہاں پر کہا گیا ہے، واللہ اعلم۔ تو پھر وہ اقرار صاحب کا یہ کہنا کہ آپ سورت سنائیں، آپ دعا سنائیں، چلیں یہ بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سورت تو آتی ہی ہوگی انہیں، دعائیں بھی آتی ہی ہوں گی۔ اگر آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دعائیں سنائیں، صورتیں سنائیں، تو وہ وہاں پر آپ کو کہہ دیتے کہ آپ بھی دعائیں سنائیں، آپ بھی صورتیں سنائیں۔ اگر آپ کے مخارج غلط ہوتے، تلفظ غلط ہوتا، تو یہ تو ایک جو ہے بلا وجہ کی بحث ہونی تھی، تنقید برائے تنقید ہی۔ تو صورتیں سننا بھی ضروری نہیں تھا، دعا سننا بھی ضروری نہیں تھا۔ تو لیکن جو مکالمے کا طریقہ کار تھا وہ بالکل غلط تھا، اقرار صاحب کا بھی غلط تھا، کیونکہ ایسے موقع پر کبھی بھی ان کا مدعا جو ہے وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنے رش کے اندر کہ جناب جہاں پر ان کا جمع غفیر ہو، سارے ان کے فالوور ہوں، سارے ان کے معتقدین ہیں،
اور جناب اسی طرح شور شرابے کے اندر کوئی بات ثابت ہو ہی نہیں سکتی، بجائے اس کے کہ کچھ ثابت ہوتا تمسخر ہی اڑنا تھا. جس طرح آگے چل کے یعنی کہ ہوا ایسا کہ گالم گلوچ، گالیاں دی گئیں، عورتوں نے گالیاں دیں اور بندوں نے جھوٹا جھوٹا آل رسول ہے، جھوٹا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ غیر شرعی باتیں کی گئیں. وہاں پر غیر شرعی طور پر جملے کسے گئے، تو یہ بالکل غلط تھا. عزیزان محترم، سب لوگ یہاں کہہ رہے تھے کہ اقرار صاحب آپ بڑے پیر ہیں، آپ ثابت کرو، آپ ایسا کرنا ثابت کرو، آپ یہ شعبدہ دکھائیے، آپ ایسی کرامت دکھائیے. تو بادشاہ سرکار کا حکم سر آنکھوں پر، اپنے پیر صاحب کو وہ بادشاہ بادشاہ کہہ رہے تھے. تو عزیزان محترم، پیر تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو امام اہل سنت نے جو ہے بہت سارے علماء کرام اور بزرگان دین نے جو قرآن و حدیث پڑھ کر جو نچوڑ نکالا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے یا پیر کون ہوتا ہے، کس کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے، وہ 4 نشانیاں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اس کا عالم ہونا شرط ہے. تو جس کو نام نہ آ رہے ہوں ولی اللہ کے، جس کو کسی بھی بات کا کرامت کی تعریف نہ جسے آتی ہو پراپر، تو وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ عالم ہونا شرط ہے جو اپنی ضرورت کے مسائل قرآن و سنت سے نکال سکے اور اس کا سلسلہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے متصل جڑا ہوا ہو، اور وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقائد درست ہوں، اور اس کے علاوہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ وہ فسق نہ کرنے والا ہو. تو جنہوں نے جو واجب ایک مقدار ہے داڑھی کی شرعی طور پر، وہ بھی نہیں چہرے پر رکھی ہوئی پوری، اور اس کے علاوہ عورتوں سے مشابہت کا انداز اپنایا ہوا ہے عزیزان محترم، تو یہ تو فسق ہے، اعلانیہ فسق ہے. لہذا ان کے اندر نہ علم کی شرط ہے، نہ ان کے اندر جو ہے اعلانیہ فسق نہ کرنا یہ جو ضروری ہے وہ بھی ان میں جو ہے وہ شرط نہیں پائی جاتی. اس کے علاوہ ان کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ نہیں ہے ایسا. چلیں اچھا گمان کر لیں ہوگا اگر. تو عزیزان محترم، اس طرح سے جو شخص شرائط بیعت ہی نہ پوری رکھتا ہو، جس کے پاس وہ معیار ہی نہ ہو جس بنا پر اس کو اپنا پیر بنایا جا سکتا ہے، جس بنا پر اس سے شرعی طور پر رہنمائی لی جا سکتی ہے، تو اس کو پیر کیسے کہیں گے؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیا جا سکتا ہے جس کے سامنے عورتیں بے پردہ ہو رہی ہوں، جس کے سامنے جناب خلاف شرع کام ہو رہے ہوں اور گالم گلوچ ہو رہی ہے اور وہ روک نہیں رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ ولی اللہ کے اوپر دھبا ہے کہ کسی پیر کے اوپر جو ہے یہ دھبا ہے. صحیح پیر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ دھبا ہے یہ چیز کہ انسان جو ہے وہ اپنے سامنے غیر شرعی حرکات و سکنات ہوتے دیکھ رہا ہے اور انہیں روک ہی نہیں رہا. کسی بندے پر کنٹرول ہی نہیں ہے ان کا، اور اتنا کھچڑی پکی ہوئی وہاں، مچھلی منڈی بنی ہوئی وہاں پر، اور اتنا کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی وہاں نظم و ضبط نہیں، اور ایسے ہے کہ ابھی کھانے کو پڑ جائیں گے اور ابھی جناب وہ اس کا قیمہ کر دیں گے جو بندہ جو ہے وہاں پر پہنچ گیا اقرار الحسن یا اس کے ساتھ جو لوگ پہنچے ہوئے تھے. بہرحال عزیزان محترم، پھر وہ کہتے ہیں جی میں 42ویں نسل سے میں گدی نشین ہوں. تو عزیزان محترم، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ گدی نشین، سجادہ نشین یا پیر وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ 4 شرائط پائی جاتی ہوں. اس کے علاوہ جو مرضی گدی پہ بیٹھ جائے، ہر شخص ہی جو ہے اپنے صوفوں کی گدی پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی گدی نشین تھوڑی کہلائے گا. گدی نشین کی جو اصطلاح مشہور ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ وہ شخص عالم ہو، اس کو پراپر کسی اہل شخص نے اس کی اہلیت کو جانتے ہوئے اسے خلافت دی ہو، اور وہ شخص قرآن و سنت سے اپنے مسائل کو نکال سکتا ہو، اپنی ضرورت کے مسائل، اور لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکتا ہو، اور اس کا سلسلہ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے متصل ہونا چاہیے، اور وہ اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، اور صحیح العقیدہ ہونا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی الفاظ بول رہے ہیں، شفا من جانب اللہ ہے. اب لفظ ہے من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، ان سے یہ بھی الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے. چلیں کوئی بات نہیں، یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی اس میں جو ہے زیادہ گرفت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ان کی علمی حالت بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں جی میں خالی دم کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا، اقرار صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہی کرنا ہے نا، جو بھی کرنا ہے. کہتے ہیں شریعت اس میں کوئی نہیں ہے،
یعنی شریعت اس میں کوئی نہیں، میں قرآن کو پڑھ کر بسم اللہ پڑھتا ہوں تو اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ کچھ نہیں پڑھتے؟ کہتا نہیں یہ راز ہے، یہ میں کیوں بتاؤں؟ عزیزان محترم، اگر بتا بھی دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ان سے دم کرانے والے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس جو آ کر اس کی رونق بڑھا رہے ہیں اور اس کے جو ہے آستانے کو چمکا رہے ہیں کہ جو ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور صاحب کرامت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کر پا رہے ہیں یا اس چیز کا وہ حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ بتا بھی دے تو اس میں کون سی جو ہے بری بات تھی، کیونکہ ہر شخص تو وہ سیم ایک وظیفہ پڑھ کر وہ اثرات ظاہر نہیں کر سکتا کہ جو وہ شخص ظاہر کر سکتا ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس تقویٰ کی دولت ہے، جس کے پاس اعمال حسنہ کی دولت ہے، جس کے پاس اللہ کے فرائض پر ہمیشگی کے ساتھ عمل کرنے کی دولت جس کے پاس ہے، وہ شخص، اور وہ شخص جو کہ گناہگار ہے یا جس کے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جو ایک ولی اللہ کے اعمال کے برابر ہوں، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر بتانے میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی کو اس کا وظیفہ پتہ چل بھی جائے تو ایک تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ اگر وہ صحیح الفاظ اور کلمات پڑھتا ہے اور وہ موکلات کا سہارا نہیں لیتا، جس طرح کے جادو کی قسموں میں سے قسم یہ بھی ہے کہ جنات کو تابع کر لیا جاتا ہے اور جنات کے ذریعے سے کوئی بھی کام کروا لیا جاتا ہے، کسی کی جیب خالی کروانی ہو، کسی کی تجوری خالی کروانی ہو، کسی کے جناب آنکھوں سے کچھ نکلوانا ہو یا کچھ بھی ایسا کرنا ہو، یہ کوئی جنات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس طرح فرشتوں کا وجود ہے اسی طرح جنات کا بھی وجود ہے، اور جنات میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اور شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی دنیا کے اندر جتنے یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں یا آتش پرست ہیں، اس طرح کے جو بھی غیر مسلم ہیں، ان کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، ان کے بھی حکیم ہیں، ان کے بھی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس بھی طبیب ہیں، وہ بھی ان کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے شفائیں ملتی ہیں، کیونکہ شفا تو من جانب اللہ ہے، شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ان کو کوئی ولی بنا لے یا ان کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے دے یا ان کو کوئی حق سمجھ لے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو عزیزان محترم، شفا کے معاملے میں کوئی حرج نہیں، علاج کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے اگر شرعی طریقوں پر مبنی ہو، کوئی خلاف شرع کام کا سہارا نہ لیا جائے، تو اس طرح سے علاج کرانے میں حرج نہیں ہے۔ تو ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، اگر کسی کا علاج کہیں سے بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی اس کو غیر شرعی عمل نہیں کرنا پڑتا، کوئی شرکیہ کام نہیں کرنا پڑتا، کوئی کفریہ کام نہیں کرنا پڑتا، اس کی عزت داؤ پہ نہیں لگتی، اس کا مال جو ہے بیجا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا اور اس کو وہاں سے شفا ملتی ہے، تو وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ شفا تو میرا رب دے رہا ہے اور اس شخص کو اللہ نے سہارا بنا دیا ہے، تو اس نیت اور اعتقاد کے ساتھ تو کسی سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو ولی سمجھ لینا کہ جو شعبدے دکھا رہا ہے یا وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے یا ایسے حرکات و سکنات دکھا رہا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس کو صاحب کرامت سمجھ لینا، ایک شعبدے کو کرامت کا نام دینا، یہ غلط ہے۔ کرامت ولی اللہ سے صادر ہوتی ہے، اور ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ وہ یہ تکرار کرتے رہے کہ میں دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ جناب، اگر آپ سو کالڈ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں تو آپ کی ولایت کسی نے چھین کر تھوڑی لے جانی تھی ساتھ، یا آپ کے وظیفے کو چھین کر کسی نے لے جانے تھے۔ اتنا مجمع دیکھنے والا ہے، لائیو جو ہے آپ کی ریکارڈنگ جاری ہے، ویڈیو جاری ہے، اور بہت سے لوگ آپ کے اور معتقد ہو جاتے اور آپ کے جو ہے گرویدہ ہو جاتے، لیکن آپ نے اپنی جو اپنے پسند کی جو ولایت تھی اس کو چھپائے رکھا، اپنی کرامتوں کو جو آپ کے بقول کرامتیں تھیں اس کو چھپائے رکھا۔ یہ بھی عجیب سی بات تھی۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ یہ فرماتے رہے کہ اقرار صاحب جو ہیں مرید کہتے ہیں کہ یہ بڑے پیر ہیں، پہلے یہ کرامت دکھائیں اور جو ہے وہ ٹرک لگائیں، یا انہوں نے کہا جی آپ نے میری کرامت کو ٹرک کہا ہے، آپ نے الزام لگایا ہے، میری حد تک کی ہے، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے آپ کو جانے نہیں دینا، میں نہیں آپ کو جانے دیتا۔ تو آپ کو یہ بھی کہا گیا، انہوں نے مجمع میں کہا کہ میں ایک ولی کا بیٹا ہوں۔ عزیزان محترم، اپنا نام کوئی ولی رکھ لے یا اپنے باپ کا نام کوئی ولی رکھ لے، تو نام ولی رکھ لینے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے،
اور اس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو مومنین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ان ہستی کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ولایت عطا فرمائی ہے، یہ صاحب بصیرت ہستی ہیں، ان کی خدمات ایسی ہیں، دینی خدمات کہ جس پر جو ہے یہ اللہ کی ولایت کے حقدار ہیں یا مستحق ہیں، یا اللہ نے اس نعمت سے انہیں سرفراز فرمایا ہے۔ تو اگر ان کے والد محترم ان معیارات پر پورا اترتے تھے تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں، اور لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو زبان خلق پر جو جاری ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا ہی ہو، لیکن کون سی زبان، کس خلق کی زبان جو خود قرآن و سنت سے شد بدھ رکھنے والی ہو اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والی ہو، متقی پرہیزگار عوام ہو، تو ان کی گواہی جو ہے اس سلسلے میں معتبر ہوگی، اور بے عملوں کی یا جاہلوں کی گواہی اس سلسلے میں معتبر نہیں ہوگی کہ کہہ دیں کہ فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد پھر بہت ساری irrelevant باتیں درمیان میں وہ ہوتی رہیں کہ جناب آپ نے قبیلے کے سردار کو خراب کیا ہے، اور جناب یہ جو وظیفے ہیں یہ راز ہیں، ہم راز نہیں بتا سکتے، پھر اپنے بندوں پر جو ہے ان کا کنٹرول نہیں تھا، پھر بات بات پہ میرا گلا کاٹ دو، میری گردن اتار دو، اور مرید کہہ رہے ہیں معافی مانگ لو، تم نے پتہ نہیں گستاخی کر دی ہے۔ اور اسی طرح وہ صدیقی تلوار کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ محبت سے آئیں گے تو محبت ملے گی، ورنہ ہمارے پاس صدیقی تلوار ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامنا تھا مسیلمہ کذاب سے جو آپ نے قتال کیا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس کی جو ہے وہ مثال دی، حالانکہ اس کی یہاں پہ کیا ضرورت تھی، اور مسیلمہ کا نام بھی صحیح نہیں لیا، مسلم کذاب اس کو کہا۔ آپ ویڈیو اگر سنیں تو آپ یہ جان لیں گے کہ انہیں وہ مسیلمہ کا نام بھی نہیں لینا آیا، بلکہ اسے مسلم یعنی مسلمان کذاب کہہ دیا۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ وہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے غازی علم الدین کا حوالہ دے دیا کہ وہ کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی تھے، اس کی کیا ضرورت تھی یہاں کہنے کی۔ تو انہوں نے کہا اقرار صاحب نے کہ جناب آپ جن مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں ہم ان کو مریض نہیں مانتے، وہ آپ کے تربیت یافتہ مریض ہیں، وہ ایکٹر ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس بات پر ان کو بہت برا لگا اور وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ نے ان کو ایسا کہا، ایسے کہا، ویسے کہا، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے۔ تو عزیزان محترم، اقرار صاحب کہتے ہیں جناب کہ آپ 5 علماء لے آتے ہیں، وہ مریض لے آتے ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں، تو یہ اس پر بھی بھڑک اٹھے کہ ہم ہسپتال کیوں جائیں، لوگ یہاں آتے ہیں ہم وہاں کیوں جائیں، اور جناب میرے یہ دیکھو مریض ہیں، یہ سر پر قرآن اٹھاتے ہیں۔ اب بولیے کہ ولی اللہ ہو یا پیر ہو یا گدی نشین ہو، وہ قرآن کی اس طرح بے ادبی کرواتا ہے، اس کی بات میں وزن ہی نہیں ہے کہ جناب وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سر پہ قرآن اٹھاؤ، سر پہ قرآن اٹھاؤ، اور اس طرح سے میری جو ہے حقانیت کی گواہی دو، یہ بھی بالکل غلط بات تھی۔ پھر اقرار صاحب بار بار کہتے رہے 2 آیتیں سنا دیں، 2 حدیثیں سنا دیں ختم نبوت پر، کیونکہ وہ بار بار ختم نبوت کی بات اندر کری جا رہے تھے، حالانکہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ بھی ختم نبوت کے معترف ہیں، وہ بھی ختم نبوت کے معترف ہیں، وہ بھی نعرے لگانے والے، وہ بھی دم بھرنے والے، وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے ختم نبوت کے ساتھ یہ کس طرح بنتا ہے؟ اور ایسا وہ شو کر رہے تھے پیر صاحب جو تھے وہاں پر کہ جناب جس طرح کہ کوئی قادیانی ان کے پاس آ گیا ہے، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ میں کسی قادیانی کے کہنے پر ختم نبوت کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا، میرا یہ قصور ہے، میں نے انگلینڈ میں، میں نے یو کے میں، میں نے کینیڈا میں، جناب یا پتہ نہیں کس ملک کا نام لیا کہ میں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے، میری یہ سزا ہے، میرا یہ جرم ہے، حالانکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ چیز بھی غلط تھی کہ وہ جو ہے ایسے شو کر رہے ہیں کہ گویا کہ میرے پاس آنے والے جو ہیں وہ قادیانی ہیں، یہ بالکل غلط معاملہ تھا۔ پھر وہ کہتے رہے بار بار ایک سورت ہی سنا دیں، 2 آیتیں سنا، حضور آپ کرامتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ سنا دیتے، برکت ہو جاتی۔ وہاں جو ٹینشن کا ماحول تھا، وہاں جو عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی تھی، آپ سورت سناتے اپنی حسین انداز میں اور اپنی حسین آواز کے اندر، تو وہاں برکت ہی برکت ہو جاتی۔ تو آپ سورت سنانے سے بھی عاجز رہے، نہ جانے کیوں آپ وہ اپنی صوت کو، اپنے لحن کو کیوں چھپا رہے تھے؟ آپ کچھ آیتیں بتا دیتے، چلے ان کا ترجمہ سنا دیتے، ان کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتے، اقرار صاحب کو جو سننے والے ہیں ان کے دل بھی باغ باغ ہو جاتے۔ تو لیکن آپ نے نہ جانے کیوں نہیں سنائی۔
چلیں نہیں سنائی تو اس میں بھی کوئی گناہگار نہیں ہوئے نہ سنا کر، لیکن یہ ہے کہ ان کا دل ضرور توڑ دیا آپ نے کہ وہ نہ کوئی آیت سنائی، نہ کوئی آپ نے سورت سنائی، نہ کوئی آپ نے حدیث سنائی. تو چلیں کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ آپ نے جناب ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ نے ہمیں گالیاں پڑھوائی ہیں. گالیاں وہاں دے رہے تھے ویسے لوگ، اور پھر یہ ان کا دعویٰ تھا اقرار صاحب کا کہ آپ گندے اشارے کر رہے ہیں. تو یہ بھی اگر آپ نے کیے ہیں تو یہ بھی زیب نہیں دیتا. تو بار بار ویڈیو کی آواز بھی بند ہو رہی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ اس آواز بند کے اندر کیا ہو رہا تھا، واللہ اعلم. عزیزان محترم، اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر مریضوں کو بلایا. وہی مریض، سوال یہ ہے کہ جو مریض آپ کے کرتبوں سے شفا پا چکے ہیں تو وہ دوبارہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلیں جی، وہ کانفرنس تھی وہاں پر وہ آئے. اگر وہ آ گئے ہیں وہاں پر تو وہاں پر آ کر آپ پھر ان کے آنکھوں کے اندر سے وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، منہ سے چیزیں نکل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پچھلے دموں سے ان کو مکمل شفا حاصل نہیں ہوئی. یعنی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں دم کرتا ہوں ان کو شفا مل جاتی ہے، تو وہ ابھی تک وہ مریض کے مریض ہی تھے، ابھی تک وہ اذیت میں تھے، ابھی تک وہ تکلیفوں میں ہی تھے. ان کے منہ خون و خون ہو رہے ہیں، آنکھوں سے چیزیں نکل رہی ہیں. یہ کیسی چیزیں ہیں جو اندر سے نکل رہی ہیں اور نکالی جا رہی ہیں، اور یہ نکل ہی نہیں پائیں ابھی تک. اتنی دفعہ نکالنے کے باوجود بھی نہیں نکلی. یہ تو ان کو بار بار اذیت دینے کے مترادف ہے. تو آپ کو کوئی ایسا دم کرنا چاہیے تھا جس سے مکمل ان کو شفا حاصل ہو جاتی. تو اس کے بعد عزیزان محترم، ہو اللہ کے ولی کی وہ محفل، ہو اللہ کے ولی کا آستانہ، اور وہاں پر بے پردگی ہو. وہاں عورتوں کے بال نظر آ رہے ہیں، مردوں کے جھرمٹ کے اندر جناب عورتوں کو بلایا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں کو یہاں پر جمع کر لیتے، آپ ایک بند کمرے کے اندر، ایک ہال کے اندر 4 لوگ آپ ہوتے، 4 لوگ ان کے ہوتے، اور وہاں پر مریضوں کو بلا کر آپ کر کے دکھا دیتے کہ بھئی یہ دیکھیں میں ایسے علاج کرتا ہوں. لہذا آپ نے اگر چیلنج کیا تو آپ بھی علاج کر کے دکھا دیں، دیکھ لیں یہ کرامت ہے یا شعبدہ ہے یا کیا ہے. آرام سے یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا، بجائے کہ 2 گھنٹے کی وہاں ویڈیو بنتی رہی اور جناب جھک 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 وہاں لگی رہی، اور یہی تاثر ملتا رہا کہ شاید ابھی حملہ ہوا ان پر، ابھی حملہ ہوا. جو ان کے ساتھ لوگ گئے تھے وہ دبک کے وہاں پیچھے ان کو روکا ہوا کہ ان کے اوپر کہیں حملہ نہ ہو جائے. تو یہ سلسلہ بھی بالکل غلط تھا، اور ساری ویڈیو کے اندر یہی لگتا رہا کہ ابھی کچھ ہوا، ابھی کچھ ہوا یہاں پر. تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس سے وہ محفوظ ہی رہے. تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ یہ ان کو کہا جاتا رہا کہ آل رسول ہیں تو آپ بلیڈ نکالیں، اور ان کے معتقد کہہ رہے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ اقرار جھوٹا ہے. کلمہ پڑھ کر جناب یہ تربیت ہے آپ کے آستانے پر لوگوں کی کہ لوگ کبھی آپ سر پہ قرآن اٹھوا رہے ہیں، کبھی آپ کے وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، عورتیں گالیاں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، 3 4 دفعہ وہ آپ کے سامنے آپ کے مجمعوں کے اندر آنکھوں سے زنجیریں نکلوا چکی ہیں، بلیڈ منہ سے نکال چکی ہیں. تو ان کی نہ آنکھیں پھٹیں نہ منہ پھٹے. آج انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھائیں، تو اس عمل کو پورا کرنے پر، ان کے کہنے پر جو آپ نے وہ وہاں ان کی آنکھوں سے زنجیریں نکالیں، تو وہاں پر جناب ان کی آج آنکھیں پھٹ رہی تھی، اور وہ جناب کیا کیا گالیاں دے رہی تھیں، اور وہ ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہوئی ہیں وہ چیزیں. تو یہ آپ کی تربیت میں فرق ہے. آپ کو ان کی صحیح تربیت کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنی زبان سے گالی نہ بکتی، کیونکہ حدیث پاک میں تو ہے کہ جو گالی بکتا ہے وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو جو آستانوں والے ہوتے ہیں وہ تو علم دین کی تعلیم دیتے ہیں، صرف نعرے تھوڑی ہے. ختم نبوت کے تقاضے ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت، اس کو اپنانا اور اس کا درس دینا، اس کی تلقین کرنا یہ ضروری ہے، نہ کہ وہاں گالیاں ہوں، دھمکیاں ہوں، جھوٹا جھوٹا آل رسول ہو اور جھوٹا جھوٹا اس طرح کی باتیں. تو ان کی نسبت کے اوپر آپ اعتراض کریں، اور یہ بھی غلط تھا. تو میں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوں، نہ ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، نہ کبھی ان سے ملا ہوں، نہ مجھے کوئی غرض ہے. میں تو صرف حق بیان کرنے کی ایک جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کے گوش گزار یہ چیزیں کر رہا ہوں. عزیزان محترم، اس کے علاوہ وہاں اتنا شور شرابہ تھا، وہ بار بار خاموش، پیر صاحب جو ہیں ان کے خاموش 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 کہہ رہے ہیں. وہ کچھ 6 8 دفعہ کہتے تھے تو پھر لوگ تھوڑا سا چپ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ لقمے دینا سٹارٹ کر دیتے تھے. آستانوں کا یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. تو جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں کتنے بدزن ہوتے ہوں گے، کتنے متنفر ہوتے ہوں گے کہ یہ جو ہے یہ تصوف کا ماحول ہے، آستانوں پر ایسا ہونا چاہیے. عزیزان محترم، اس کے علاوہ پھر وہ
ان پر ہوا کہ جی آپ کے چینل چلانے والے جو ہیں وہ پیچھے ہیں آپ کے، اور ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں۔ اس کا بھی کوئی اس میں کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ کون ہیں کون نہیں، آپ پیسے لیتے ہیں ان سے، آپ نے پیسے لیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ چیزیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ چیزیں تھیں، جو کہ ایسے ہی طول دیے جا رہی تھیں اس نشست کو، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر اپنے قبیلے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی غیرت جاگ گئی ہے اور قبیلے کی بے عزتی ہو گئی ہے اس بات پر، آپ کو ریٹنگ چاہیے تھی تو میں حاضر تھا۔ یہ ساری irrelevant باتیں، یعنی کہ اصل جو دعویٰ کیا گیا یا جو ثابت کرنے کا کہا گیا، اس سے ہٹ کر تو دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کی چیزیں چل رہی تھیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ اقرار صاحب ان کو ٹھیک کر دیں ان مریضوں کو تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا، پھر یہ پیر ہیں ورنہ یہ پیڑ ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی وہاں کہتے رہے، حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پھر عزیزان محترم، وہاں پر اوباش لوگوں کا رش تھا، کوئی تمیز نہیں، کوئی لحاظ نہیں، اپنے پیر صاحب کی بھی وہ حیا نہیں کر رہے تھے کہ ان کے پیر صاحب ان کو روک رہے ہیں، بار بار روک رہے ہیں، وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کبھی کوئی نوجوان بول رہا ہے، کوئی داڑھی والے صاحب بول رہے ہیں، ایک وہ ان کے اسپیشل قسم کے جو کیا تھے ہرکارے، وہ ان کے ساتھ ان کی بغل میں کھڑے ہو کر، تو وہ تو فتوے پہ فتویٰ لگا رہے تھے، فتوے پہ فتویٰ لگائی جا رہے۔ بھائی ان کو جناب کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح کرنے کی، اور پیر صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ اتنے لوگوں کا مجمع جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کہ تم نے بولنا ہے، تو میں چپ بھی کراؤں گا تو تم نے چپ نہیں کرنا۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو جو صاحب کرامت ہوتا ہے اس کے پاس تو کرامتوں کی بھرمار ہوتی ہے، کہ اس کے پاس تو اذن من اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ موقع کی مناسبت سے خلاف عادت اگر کوئی بات ظاہر کرنی پڑ جائے تو اس کو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے لیے کون سا کوئی اس کا مٹیریل ختم ہو جائے گا۔ وہ صاحب تقوی ہے، وہ کرامت ظاہر کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے۔ تو آپ کا اگر دعویٰ ہے کہ آپ کرامتیں ظاہر کرتے ہیں اور خلاف عادت جو ہیں معاملات کو ظاہر کرتے ہیں، عجیب و غریب طریقے سے علاج کرتے ہیں، تو آپ کر کے دکھا دیتے۔ اس میں کون سی بات تھی جو اس میں 2 گھنٹے لگ گئے، اور نعرہ اور دھکم پیل اتنی ساری دھکم پیل، اس کا کیا اس کی ضرورت تھی؟ کوئی سمجھ سے باہر تھی یہ ساری بات۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ ہو اللہ کا ولی یا ہو پیر یا ہو وہ جناب رہبر و رہنما، ایک مسند پر بیٹھ کر، ایک گدی پر بیٹھ کر وہ رہنمائی کا فریضہ ہی انجام دیتا ہے جو پیر ہوتا ہے، لیکن ان کے سامنے اس عورت کا جو ہے وہ مرد اس کا اسکارف اوپر کر رہا ہے اور اس کو ٹچ کر رہا ہے۔ پھر ایک عورت آئی ہے، اس کا بازو یہاں تک ننگا کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس کی بازو سے چیزیں نکل رہی ہیں، یہ دیکھیں۔ کسی کی آنکھ میں حیا نہیں کہ کسی نے آنکھ بند کر لی ہو، کسی نے روکا ہو۔ عزیزان محترم، غیر محرم عورت کا جسم دیکھنا یہ کلائی سے اوپر یہ حرام ہے۔ تو پیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، اور سارا مجمع وہاں پر اس عورت کا وہ بازو دیکھ رہا ہے۔ کبھی جناب اس کے بال ننگے ہو رہے ہیں۔ غیر محرم عورتوں کے بال دیکھنا دکھانا دونوں حرام ہیں، اس کا جسم دیکھنا دکھانا دونوں حرام ہیں۔ اور آگے ایک اسی کے اندر سین تھا کہ پیر صاحب نے بلا حائل اس عورت کا جو ہے وہ بازو پکڑا ہے یا ہاتھ پکڑا ہے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی حرام۔ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کا ولی حرام کاموں سے بچنے والا ہوتا ہے، حرام کاموں سے بچنے والا۔ جو حرام کاموں کا ارتکاب کرے اس سے شعبدے ظاہر تو ہو سکتے ہیں، کرامت اس سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی مر گئی تو جناب اس کے کیس کا ذمہ دار جو ہے یہ اقرار ہوگا، اور یہ مر گئی۔ بھائی آپ تو پیر ہیں، آپ تو اس کو علاج اس کا کر رہے ہیں، اس کی شفا کا سبب بن رہے ہیں، تو اس کے مرنے کا خوف کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے اس طرح سے ہو جائے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بار بار جو ہے وہاں مقابرے کا ماحول تھا، مجادلہ مناظرہ جو ہوتا ہے وہ احقاق حق کے لیے ہوتا ہے، کہ دو ہم پلہ شخص جو ہیں ایک جیسے علم رکھنے والے حق کو واضح کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ مناظرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مناظرہ نہیں تھا، یہاں مقابرہ تھا، مجادلہ تھا، جھگڑا تھا، میں نہ مانوں والا معاملہ تھا، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیوں والا معاملہ تھا۔ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جناب ہمیں بتائیے
کہ یہ اس مسئلہ کا حل کیا ہے، کیسے جو ہے وہ شفا کا سبب چیزیں یہ بنتی ہیں، لیکن وہ ہچکچا رہے تھے، وہ اس بات کو اتنا بڑا اس کو بنا رہے تھے، تو بتا دیتے، ظاہر کر دیتے، کوئی حرج نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ ایک عورت آئی، وہ نقاب میں آئی، اس نے آ کے جناب سب کے سامنے اپنا نقاب اتار دیا اور کہنے لگی، تعریفیں کرنے لگی پیر صاحب کی کہ میں 4 سال سے بھوکی تھی، یہ ان کے طفیل مجھے کھانا ملا ہے۔ 4 سال کے بعد ایک یہ نیا جو ہے ریکارڈ قائم کرنے والا معاملہ بھی انہوں نے ظاہر کر دیا۔ تو اس کے بعد تکبر کا ماحول، جذباتیت کا ماحول، پھر اپنی قربانیاں بتائی جا رہی ہیں، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ستارہ جرت ہیں میرے رشتہ دار، اور جناب ہمارے باپ دادا کا اس طرح ہے تو اس طرح ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کے جو بھی کرشمے ہیں، جو بھی کمالات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان میں اور اضافہ فرمائے، لیکن بات یہاں پر جناب دین کی ہے، شریعت کی ہے، قرآن و سنت کی ہے، اولیاء کرام کی ہے۔ عزیزان محترم، ہم صرف اخلاص کی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اس معاملے کے اندر ہم اس میں داخل ہوئے کہ لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو صحیح گائیڈ کیا جائے، تاکہ وہ کسی غلط بات کو اپنا عقیدہ نہ بنا لیں۔ تو عزیزان محترم، لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کا ولی ہی کرامت ظاہر کر سکتا ہے، کرامات اولیاء برحق ہیں، لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ صاحب ایمان ولی ہوتا ہے، صاحب تقوی ولی ہوتا ہے، حرام کاموں سے بچنے والا ولی ہوتا ہے، محرمات سے بچنے والا ولی ہوتا ہے، مشتبہات سے بچنے والا ولی ہوتا ہے۔ تو جن کی محفل میں محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، جو آپے سے باہر ہو رہے ہوں، جذبات جن کے قابو میں نہ آ رہے ہوں، جو دھمکیاں لگا رہے ہوں، اور جو اس طرح سے معاملات کو سلجھا رہے ہوں جس طرح کے سلجھایا نہیں جاتا، ان کے لیے اپنے آپ کو ولی کہلانا یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، اپنا اعتقاد مضبوط رکھیے، قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ رہیے، اور جو صحیح اولیاء ہیں ان کا ہی معتقد رہیے، ان کی سیرت پڑھیے، ان کی تعلیمات کو پڑھیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے معتقدین کو پہنچایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا رستہ دکھایا ہے۔ انہوں نے اپنا گرویدہ نہیں بنایا، اپنے گرد طواف نہیں کرائے، اپنے چکر نہیں لگوائے، اپنے آستانے فقط آباد نہیں کیے، اپنی جیبیں گرم نہیں کی۔ انہوں نے اگر کسی بے نمازی کو دیکھا تو ان کو نمازی بنا دیا، کوئی ان کے پاس حرام کا ارتکاب کرنے والا آیا، انہوں نے اس کو حرام سے بچایا اور توبہ تو نصوح کروائی۔ اگر کوئی بے پردگی اختیار کرنے والی خواتین وہاں آئیں تو انہوں نے پردے کا درس دیا، اور اس طرح سے جو ہے قرآن و سنت کی راہ پر چلایا ہے۔ تو عزیزان محترم، بالکل بھی پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بہکنے کی بھی ضرورت نہیں، قرآن و سنت کے دامن کو بلکہ اور مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ آپ کے اعتقاد کو متزلزل نہ کر سکے، آپ کو راہ حق سے نہ ہٹا سکے، نہ آپ کا عقیدہ خراب کر سکے، نہ آپ کا مال لوٹ سکے، نہ آپ کی عزت سے کھیل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور علماء حقہ اور اولیاء حق کی ہی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔